اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم مخیر حضرات کے تعاون سے ہمارے ذمہ داران کی محنتیں رہی اور ہمارے اس اطراف کے علاقے کے نوجوانوں کی محنتیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کم 5-6 سال کی مدت میں اللہ نے کافی عمارت کا تعمیر کام الحمدللہ شروع کا تکمیل تک کرا دیا ہے۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ جامع مسجد میں آج تشریف فرما ہے اس مقصد کے لیے کہ مسجد میں جگہوں کی تنگی کی وجہ سے تعمیر کا کام چالو ہے۔ مسجد کی بنیاد جو ہے 2018 سے پڑی ہے اور جیسے غریب بستی ہونے کی وجہ سے مسجد میں تعمیر کام کی دشواری کی بنیاد پہ یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ عید بعد 19 مئی کو تعمیر کا بھی پروگرام ہے اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ تعمیر میں بھی شرکت کریں اور تعاون کرے کہ مسجد کا جو آخری سلیب ابھی بھرنا باقی ہے، غریب بستی ہونے کی وجہ سے یہ ایریا جو ہے بہت پسماندہ ہے، لیکن یہاں پہ جو افراد جو ہے نماز کے لیے جو لوگوں اکٹھا ہوتے ہیں تو مسجد کی بہت ضرورت ہے، اور ابھی فی الحال جو مسجد تعمیر ہے اس میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے نمازیوں کے لیے۔ باقی ہمارے مسجد کے امام صاحب ہے قاری صاحب، وہ آپ سے کچھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ کا شکر احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر اور دیگر اطراف میں جہاں مسلمانوں کی بستی ہوتی ہے، اللہ نے اپنے گھر کی تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اسی میں ہمارے شہر مالیگاؤں کا ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ شہر کے کنارے کا پٹا کہا جاتا ہے، جو 109 کہا جاتا ہے۔ اسی میں گلشن زینب نام کی ایک بستی ہے۔ اسی میں الحمدللہ ہمارے حاجی شکیل صاحب کی والدہ کے نام سے ایک مسجد کا سنگ بنیاد 2018 میں رکھا گیا، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم مخیر حضرات کے تعاون سے ہمارے ذمہ داران کی محنتیں رہی اور ہمارے اس اطراف کے علاقے کے نوجوانوں کی محنتیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کم 5-6 سال کی مدت میں اللہ نے کافی عمارت کا تعمیر کام الحمدللہ شروع کا تکمیل تک کرا دیا ہے۔ اب آئندہ مسجد کی جو بستی کے اعتبار سے ہے، بستی ہماری کمزور ہے، غریب بستی ہے اور پسماندہ علاقہ کہا جاتا ہے اس کو، لیکن بستی ہے کہ بستی روز بروز گھر کی نئی تعمیرات ہو رہی ہے اور الحمدللہ مسلیان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ابھی فی الحال مسجد کی پوزیشن یہ ہے کہ مسجد کافی وسیع ہونے کے باوجود مسجد ابھی اپنی تنگ دامانی کا شکار کر رہی ہے، تنگ دامانی کا شکوہ کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ذمہ داران نے طے کیا کہ ہم لوگ الحمدللہ جہاں تک ابھی مسجد کا کام شروع تھا، اب اس کے آگے کے مراحل جو ہیں آخری سلیب کا کام انشاءاللہ اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ہم لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ 19 مئی کو بروز جمعہ 19 مئی کو ایک الحمدللہ عظیم الشان تعاون کا پروگرام ہم لوگوں نے طے کیا ہے، اور یہ تعاون کا پروگرام جب آپ لوگوں کے تعاون سے پورا ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے یہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ خصوصی دعا بھی فرمائیں اور مسجد کے لیے جہاں تک بھی ہو سکے ہمارے ذمہ داران کا نمبر اس بلاگ کے نیچے دیا بھی رہے گا، فون پے کا نمبر، آن لائن نمبر بھی دیا رہے گا۔ ہمارے حاجی شکیل صاحب کا نمبر ہے، ہمارے ذمہ داران میں اپنے عبدالوائز سیڈ ہیں، اسی طرح صابر بھائی ہیں، ہمارے شفیق مقدم صاحب ہیں اور دیگر افراد جو ہیں ذمہ داران میں ہیں۔ ان تمام احباب کو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، الحمدللہ یہ علاقے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ 19 مئی کو تعاون کا پروگرام ہے، ایک ٹکٹ کے جو قیمت ہے 100 روپے ٹکٹ ہے، اس کی قیمت ہے الحمدللہ۔ اسی کے نوعیت کے لیے ویڈیو بھی دی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگ مسجد کا لوکیشن، مسجد کی نوعیت دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے نوجوان عید کے بعد آپ کے علاقے میں، آپ کے بستی میں چندے کے لیے آئیں گے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے، ہمارے نوجوان جب آپ کی مسجد میں، آپ کے علاقے میں چندے کے لیے آئیں تو آپ ہماری مسجد زینب حجین کا بھرپور تعاون فرمائیں، تاکہ جہاں تک ابھی آپ لوگوں کا تعاون حاصل رہا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کا تعاون رہے گا، تو انشاءاللہ یہ اللہ کا گھر بڑا عظیم الشان گھر تعمیر ہوگا انشاءاللہ۔ میں تمام یہ احباب کا جزائے خیر دیتا ہوں، خصوصاً ہمارے عبدالغفار صاحب جو NP ایکسپریس کے جو یوٹیوبر ہیں، ان کا بھی میں بہت ممنون مشکور، ہمارے ذمہ داران کی طرف سے بھی میں ان کا شکر گزار، انہوں نے بہت اچھی رائے دی اور انہیں کے ذریعے سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگ مسجد کا نوعیت دیکھ کر اور اپنا دست تعاون دراز کریں اور اپنے تعاون میں حصہ بھی ضرور لیں۔ جزاک اللہ خیر، فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشي فأريه الآية الكبرى فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جاءت الطامة
الكبر يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والجذام والبرص والجنون ومن سيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع عنا كرونا اللهم اكشف عنا كرونا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم اشفنا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء ورفاء من كل بلاء اللهم احفظنا اللهم احفظنا لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله